السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، خوش آمدید آپ کے اپنے چینل ندائے حق پر، جہاں ہم وہ بات کرتے ہیں جس پر اکثر سب خاموش رہتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کرنے جا رہے ہیں جو شاید ہر ماں کے دل میں ہے، ہر بہن کے لبوں پر ہے، اور ہر بیوی کے سینے میں چھپا درد بھی یہی سوال ہے کہ شادی کے بعد بیٹا اور بھائی بدل کیوں جاتے ہیں؟ لیکن ناظرین، میں آپ سے ایک سچ پوچھوں، کیا واقعی وہ بدلتے ہیں یا ہم ہی ان کے بدلنے کا نظریہ بدل دیتے ہیں؟ جب ایک لڑکا شادی سے پہلے اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ ان کے ارد گرد گھومتا ہے، ماں کے بلانے پر فوراً آ جاتا ہے، بہن کی فرمائش پوری کرتا ہے اور باپ کے حکم کو حکم آخری سمجھتا ہے۔ لیکن جیسے ہی شادی ہوتی ہے، ایک نیا رشتہ آ جاتا ہے، بیوی کا۔ جب وہ لڑکا جو کل تک صرف بیٹا اور بھائی تھا، آج شوہر بھی بن گیا ہے۔ اور ناظرین، شوہر بننا صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے، ایک ذمہ داری جو اس کے کندھوں پر پڑ جاتی ہے۔ اب اس کی زندگی میں صرف ایک ماں نہیں بلکہ ایک عورت ہے جسے اس نے اپنی ذمہ داری کہا ہے، ایک لڑکی جس نے اپنا گھر چھوڑا، اپنے والدین کو چھوڑا اور اس کے گھر میں آ کر بسنے کی ہمت کی۔ یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے۔ ماں اور بہن کو لگتا ہے کہ بیٹا یا بھائی بدل گیا ہے، پہلے جو ہر بات سنتا تھا اب جواب دیتا ہے، پہلے جو ماں کی بات کو آخری بات سمجھتا تھا اب کبھی کبھی کہتا ہے، امی آپ غلط ہیں۔ اور اس لمحے ماں کے دل پر چوٹ لگتی ہے، وہ کہتی ہے بیوی نے بہکا دیا، بیوی کی زبان بولنے لگا ہے۔ لیکن ذرا رک جائیں ناظرین، کیا واقعی ایسا ہے یا ہم نے خود اپنے بیٹے کے بدلے ہوئے کردار کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی؟ شادی کے بعد لڑکے کی دنیا بدل جاتی ہے۔ کل تک وہ صرف بیٹا تھا، آج وہ شوہر ہے اور کل باپ بھی بنے گا۔ ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، دباؤ بڑھتا ہے اور سب سے زیادہ بڑھتا ہے توازن قائم رکھنے کا بوجھ۔ ایک طرف ماں کا حق، دوسری طرف بیوی کا، ایک طرف بہن کی محبت، دوسری طرف شریک حیات کی توقعات، اور جو بیچ میں ایک مرد جو سب کو خوش رکھنے کی کوشش میں اکثر خود ٹوٹ جاتا ہے۔ شادی سے پہلے اگر بیٹے کے مزاج میں غصہ ہوتا تو ماں کہتی تھی، میرا بچہ دل کا صاف ہے، بس زبان تیز ہے۔ اگر کبھی وہ بے ادبی کر دیتا تو بہن کہتی تھی، بھائی تو بس سیدھا سا ہے، منہ پہ بات کر دیتا ہے۔ لیکن شادی کے بعد وہی بات اگر بیٹے کے منہ سے نکل جائے تو فوراً فیصلہ سنا دیا جاتا ہے، بیوی نے سکھایا ہے۔ کیا بدلا؟ بیٹا نہیں، ہماری نظر کا زاویہ بدلا۔ ہم اس کے غصے کو پہلے برداشت کرتے تھے، اب نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ اب ہمیں لگتا ہے کہ وہ بیوی کی اصل میں آ گیا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اب وہ زندگی کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، جہاں اسے اپنے ہر لفظ پر فیصلے اور ہر تعلق کو ایک نئی ذمہ داری کے توازن میں رکھنا ہوتا ہے۔ یہ وہ سب سے تلخ مگر سچی حقیقت ہے کہ جب کسی گھر میں بیٹے کے رویے میں فرق آتا ہے تو انگلی فوراً بیوی پر اٹھتی ہے۔ ہمارے بیٹے کو بہکا دیا، اسے ماں سے الگ کر دیا، اب تو اپنے گھر کی نہیں سنتا۔ لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ شاید وہ بیوی اسے صرف سمجھانے کی کوشش کر رہی ہو، شاید وہ یہی چاہتی ہو کہ اس کا شوہر ماں اور بیوی دونوں کے درمیان انصاف کرے۔ ناظرین، عورت ہمیشہ الگ نہیں کرتی، کبھی کبھی وہ جوڑنا چاہتی ہے، لیکن اگر ہر بار الزام کا تیر اسی پر چلایا جائے تو وہ بھی خاموش ہو جاتی ہے، پھر دلوں کے فاصلے بڑھنے لگتے ہیں۔ اب ذرا مرد کے دل کی بات کرتے ہیں۔ ہم اکثر کہتے ہیں مرد رو نہیں سکتا، لیکن ناظرین، وہ روتا ہے، بس دکھاتا نہیں۔ جب ایک بیٹا، ایک شوہر، ایک بھائی سب کردار ایک ساتھ نبھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے۔ دن بھر کا تھکا ہارا واپس آتا ہے، لیکن گھر میں بھی اگر اس کا استقبال الزام، تقابل اور شک سے ہو تو وہ کہاں جائے؟ پھر وہ وہی کرتا ہے جو زیادہ تر مرد کرتے ہیں، خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ پہلے باتیں کم ہوتی ہیں، پھر مسکراہٹ کم ہوتی ہے اور آخر میں وہ فاصلے بڑھا لیتا ہے۔ تب ماں کہتی ہے، بیٹا بدل گیا، بیوی کہتی ہے وہ لاپرواہ ہو گیا، لیکن حقیقت میں وہ صرف سکون ڈھونڈنے نکلا ہوتا ہے۔ رشتوں کی سب سے بڑی آزمائش یہی ہے، توازن۔
ایک طرف محبت، دوسری طرف فرض، ایک طرف احساس، دوسری طرف انا۔ ہم اپنے اولاد کو ہر چیز سکھاتے ہیں، کھانا پینا، کپڑے پہننا، تعلیم حاصل کرنا، لیکن رشتوں میں توازن رکھنا نہیں سکھاتے۔ ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ ماں کا حق سر پر تاج ہے اور بیوی کا حق دل کے سکون میں چھپا ہے۔ دونوں کو برابر رکھنا ہی اصل مردانگی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم مرد کو صرف طاقتور بناتے ہیں، سمجھدار نہیں۔ ماں کو محبت سکھاتے ہیں، بردباری نہیں، اور بیوی کو وفاداری سکھاتے ہیں، تحمل نہیں۔ نتیجہ، ہر کوئی اپنا حق مانگتا ہے لیکن کوئی اپنا فرض یاد نہیں کرتا۔ ماں کہتی ہے بیٹا بدل گیا، لیکن کبھی وہ یہ نہیں سوچتی کہ اس بیٹے کے زندگی میں اب دو عورتیں ہیں، کہ ایک جس نے اسے جنم دیا اور ایک جس نے اسے قبول کیا۔ اگر دونوں عورتیں ایک دوسرے کو مقابل نہیں بلکہ ساتھی سمجھ لیں تو نہ گھر ٹوٹیں گے نہ رشتے۔ بیٹا جب خاموش ہوتا ہے تو وہ لاپرواہ نہیں ہوتا، بلکہ دونوں طرف کے جذبات کے درمیان پھنسا ہوتا ہے۔ ایک طرف ماں کی آنکھوں کا سوال، دوسری طرف بیوی کی امیدیں، اور جو مرد ان دونوں کے درمیان توازن رکھ لے وہ واقعی عظیم ہوتا ہے۔ ناظرین، ذرا ایک لمحے کے لیے بیوی کے دل میں جھانک کر دیکھیں۔ وہ ایک اجنبی گھر میں آتی ہے جہاں سب کچھ نیا ہوتا ہے، چہرے نئے، عادتیں نئی، اور سب سے بڑی آزمائش قبولیت۔ اگر اس گھر میں ہر بات پر اس کا موازنہ کیا جائے، اگر ہر دن اسے یہ سننا پڑے کہ ہماری بیٹی تو ایسا کرتی تھی، ہماری بہو ایسا نہیں کرتی، تو وہ کیسے خود کو اس گھر کا حصہ محسوس کرے گی؟ وہ بدلنے نہیں آئی، وہ بس مقبولیت چاہتی ہے۔ اگر اس کو عزت، پیار اور بھروسہ دیا جائے تو وہ خود ماں کی طرح خدمت کرتی ہے۔ اب ذرا آئینہ دیکھتے ہیں، کبھی کبھی بیٹا بدلتا نہیں، ہماری توقعات بدل جاتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ویسا رہے جیسا بچپن میں تھا، ہمیشہ ماں کے قریب، ہمیشہ بہن کے تابع۔ لیکن وقت بدلتا ہے، رشتوں کے کردار بدلتے ہیں، یہ فطرت کا قانون ہے۔ جیسے درخت بڑھتا ہے ویسے رشتے بھی نئے سائے لیتے ہیں۔ اگر ہم اس تبدیلی کو قبول کر لیں تو نہ بیٹا برا لگے گا نہ بہو، لیکن اگر ہم اس تبدیلی کو مخالفت سمجھ لیں تو ہر گھر میں خاموشی، دوری اور نفرت جم جاتی ہے۔ ناظرین، شادی کے بعد بیٹا نہیں بدلتا، بدلتا ہے ہمارا سوچنے کا انداز۔ بہو دشمن نہیں ہوتی، وہ ایک نئی ذمہ داری، ایک نیا احساس اور ایک نیا امتحان ہوتی ہے۔ ماں کو چاہیے کہ وہ بیٹے کے دل پر حکومت کرے، نہ کہ اس کی زندگی پر، اور بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کے والدین کو اپنی خدمت اور محبت سے اپنا لے، نہ کہ مقابلہ بنائے۔ جب ماں اپنی انا چھوڑ دے اور بیوی اپنی ضد، تو ایک ایسا گھر بنتا ہے جہاں سکون، محبت اور عزت ایک ساتھ رہتے ہیں۔ بیٹا یا بھائی بدلتا نہیں، وہ صرف دو محبتوں کے درمیان توازن سیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسے الزام نہ دیں، اسے دعا دیں، حوصلہ دیں، کیونکہ وہ بھی انسان ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کیجیے، کیونکہ ندائے حق ہمیشہ وہ بات کرتا ہے جو دلوں کو جوڑنے کے لیے ہو، توڑنے کے لیے نہیں۔ یاد رکھیے، محبت الزام سے نہیں بڑھتی بلکہ سمجھ سے پھیلتی ہے۔